اسلام کی روشن ترین تاریخ کا آغاز ہوتا ہے خلافت راشدہ سے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے دین کو اس کے اصل اصولوں کے ساتھ نافذ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہر ایک کا دور عدل، امانت اور شریعت کی روشنی سے معمور تھا۔ لیکن خلافت کے اس مقدس تصور کے بعد ایک نیا باب کھلا، ایک نیا راستہ کھلا جسے تاریخ ملوکیت کا دور کہتی ہے۔ یہاں خلافت ایک امانت کے بجائے ایک بادشاہ جیسی شکل اختیار کرنے لگی۔ اسی دور میں یزید بن معاویہ کو اقتدار سونپا گیا۔ یہاں حضرت حسین کا کردار سامنے آتا ہے، نواسے رسول، جگر گوشے بطول، جنہوں نے واضح فرمایا کہ وہ ایسے شخص کی بیعت نہیں کریں گے جو شرعی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے خلافت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہیں کی، نہ خلافت چھیننے کی کوشش کی، بلکہ وہ صرف حق کا اعلان لے کر نکلے۔ ان کی کوشش تھی کہ امت گمراہی میں نہ پڑے اور خلافت کی اصل روح باقی رہے۔ 10 محرم الحرام، یہ دن صرف واقع کربلا کا دن نہیں، بلکہ ہمیں اس دن یاد دلایا جاتا ہے کہ دین کے لیے قربانی دینا، صبر کرنا اور حق پر ثابت قدم رہنا کتنا عظیم عمل ہے۔ وہ اکابرین جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دین کا چراغ قرار دیا، نہ غلو کیا، نہ سب و شتم کیا، بلکہ متوازن اور محبت بھرے انداز میں حضرت حسین کے مقام کو پیش کیا۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے، باطل کے سامنے جھکنا حرام ہے، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، اور خلافت صرف طاقت نہیں، یہ امانت ہے جو صرف اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ حضرت حسین کل بھی حق پر تھے، آج بھی ہر اہل حق کے دل میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کی سنت کی اتباع کرنے کی اور حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔